کریں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے منسٹری ود دی پاور آف دی ہولی اسپرٹ، مطلب کہ روح القدس کے وسیلہ سے خدمت، یا روح القدس سے بھرپور خدمت، کہ ہم کیسے خدا پاک روح سے بھر کے اس کی طاقت سے، اس کی قوت لے کر خدا کی خدمت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے اور جس کلام میں سے، جس کتاب میں سے ہم سیکھیں گے وہ ہے اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 8 آیت۔ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے، اس کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اس کا پس منظر یا کانٹیکسٹ کیا ہے، کہ پچھلی آیتوں میں جو بات ہو رہی ہے وہ کس بارے میں ہو رہی ہے۔ اس کا پس منظر یا کانٹیکسٹ جو ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے، خدا کی بادشاہی ہے، اور یہ ہے کہ یسوع مسیح 40 مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں کو یا رسولوں کو جنہیں یسوع نے چنا تھا ان کو نظر آتے رہے اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتے رہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، رسولوں سے کہا کہ جب میں چلا جاؤں گا کہ تم نے 10 دن اور رکنا ہے۔ یسوع مسیح نے ٹائم نہیں بتایا تھا، لیکن اس نے کہا کہ تم نے رکنا ہے جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بادشاہی کی باتیں 40 دن سکھاتے رہے، کہتے رہے، اور یسوع مسیح نے یہ کہا، یہ ورس ہم پڑھیں گے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ آمین۔ یہ یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے، اور یسوع نے یہ خدا کی بادشاہی کے بارے میں بات کی، اور یسوع آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ آج ہم 3 چیزوں کے بارے میں غور کریں گے، 3 چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا ہے کہ خدا کی بادشاہی آخر ہے کیا۔ پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ خدا کی بادشاہی کا ذکر ہے، اور یسوع مسیح جب 40 دن تک نظر آتے رہے تو وہ خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتے رہے۔ خدا کی بادشاہی کیا ہے یہ ہم سیکھیں گے۔ دوسری بات ہم سیکھیں گے کہ روح القدس آخر ہے کیا، روح القدس کیا ہے، اس کی شخصیت کے بارے میں سیکھیں گے، اور روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے جو کام ہوتے ہیں اس باتوں کو سیکھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم سیکھیں گے ان جگہوں کے بارے میں، یہ جو ہم نے ورس میں پڑھا ہے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ، ان پلیسز کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ 3 چیزیں ہوگی، اور اینڈ پہ سیکھیں گے کہ کیسے ہم اس سارے کلام کو یا ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں، ہم کیسے اس میں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خدا کی بادشاہی، کہ خدا کی بادشاہی آخر ہے کیا۔ خدا کی بادشاہی یہ ہے کہ یسوع مسیح ہماری زندگیوں کا بادشاہ ہے، کہ ہماری زندگی میں جو کام ہے یا جو طریقے ہیں وہ یسوع کے مطابق ہوں۔ بادشاہی کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے گریک میں، یونانی زبان میں، جس میں یہ بائبل نیا ادنا میں لکھا گیا، وہ ورڈ یوز ہوا ہے بیسیلیان، جو ورڈ بیسیلیا سے نکلا ہے، اور جس کا مطلب ہے اتھارٹی یا کنٹرول۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے، کہ ایک چیز پر کسی کا کنٹرول آ جانا۔ وہ ورڈ یوز ہوا ہے کہ ہماری زندگیوں میں خدا یسوع مسیح کا کنٹرول آ جانا، یا ہماری زندگی میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اسی کے بتائے ہوئے حکموں یا طریقوں سے ہماری زندگی پر جو راج ہے یا کنٹرول یا اتھارٹی ہے وہ کس کی ہوگی، خدا یسوع مسیح کی ہوگی۔ تو یہ خدا کی بادشاہی کا مطلب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خداوند تیری بادشاہی ہے، جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ مطلب کہ خدا کی بادشاہی کی مطلب بھی یہی ہے کہ ہماری زندگیوں کا جو خدا ہے یا بادشاہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ دوسرے بارے میں ہم نے کیا سیکھنا تھا کہ خدا روح القدس کیا ہے، یا خدا پاک روح کیا ہے۔ خدا پاک روح جو ٹرینٹی ہے یا تثلیث، جسے پاک تثلیث کہتے ہیں، اس کا 3rd پرسن ہے، یہ پرسنالٹی ہے۔ پہلا پاک تثلیث کا سب کو پتا ہے کہ پہلا خدا باپ، فرسٹ پرسن، دوسرا خدا بیٹا، اور تیسرا ہے خدا روح القدس۔ یہ خود خدا روح القدس یہ خدا ہے، اور کیسے یہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے یہ ہم نے یہ دیکھ لیا۔ خدا پاک روح کیا ہے، یہ خود خدا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم سیکھیں گے کہ روح القدس کی یہ قدرت کیا ہے۔ جب یہ بات ہو رہی ہے ورس میں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ کیسے روح القدس حاصل کرنے سے شاگردوں نے قوت پائی، اور کیسے ہم قوت پا سکتے ہیں۔ جب روح القدس تمہیں شاگردوں کو یسوع مسیح کہے تو تم قوت پاؤ گے۔ قوت کو جو یونانی زبان میں جو لفظ ہے وہ ہے ڈونامس، اور اس کا مطلب کیا ہے، قوت کو ابیلٹی، مطلب صلاحیت ایک قسم کی تم پاؤ گے، صلاحیت پاؤ گے، مطلب پاور، ایک ایسی قوت، ایک ایسی قدرت پاؤ گے
جو کہ تمہاری زندگیوں کو بدل کے رکھ دے گی. اب تو ہمیں وہ ہچکچاتے ہیں جو کہ شاگرد ہیں یسوع مسیح کے لیے. ہم ایسا یسوع مسیح کے بارے میں ہم بعض اوقات شرم محسوس کرتے ہیں. جب روح القدس ہم میں نہیں ہوتا تو منادی کرنے سے کتراتے ہیں. لیکن جب شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا تو ہم جیسے ورڈ کو ہم نے سیکھا کہ قابلیت, کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم پر روح القدس نازل ہوگا تو تمہیں یہ قابلیت آ جائے گی کہ تم شرماؤ گے نہیں اور جگہ جگہ جا کر میرے نام کا بیان, میرے کاموں کا بیان کرو گے. آگے لکھے تو تم قوت پاؤ گے. قوت مطلب کہ تمہیں یہ قابلیت آئے گی. اور یروشلم گھر مطلب جہاں وہ پر موجود تھے, اور تمام یہودیہ صوبہ ہے اسرائیل کا, اور سامریہ. نہ صرف یہ یروشلم اور یہودیہ مطلب اس میں تو صرف یہودی رہتے تھے نا, لیکن اور سامریہ, جہاں سامریہ غیر قوموں کے علاقہ, وہ کہہ رہا ہے کہ نہ تم اپنے یہودیوں میں جا کر خدمت کا آغاز کرو گے, میرے بارے میں یسوع کے بارے میں بتاؤ گے, بلکہ تم غیر قوموں میں بھی جا کر میرے نام کا بیان کرو گے, بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. زمین کی انتہا تک مطلب کہ اپنے ملک سے باہر جاؤ گے اور دنیا کے کونے کونے میں جا کر میرے کاموں کا بیان کرو گے کہ کیسے یسوع نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا. گواہ کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہے اسپیکٹیٹر آف اینی تھنگ, مطلب کہ چشمدید گواہ. رسول یسوع مسیح کے ساتھ رہے جب وہ دنیا میں تھے یسوع مسیح, اور انہوں نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح کیسے معجزات کرتا تھا, کیسے وہ ہمارے لیے جو وہ باتیں کہتا تھا کہ میں مطلب کہ وہ ہمارے لیے جان دینا, اور کیسے اس نے پروو کیا واقعی ہی اس نے جان دی. کچھ باتیں ایسی تھی جو ان کو سمجھ نہیں تھی آتی, لیکن یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھے تب ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی. وہ یسوع مسیح کی یہ گواہی ہے کہ یسوع مسیح نے, انہوں نے آنکھوں دیکھا ہے کہ کیسے یسوع مسیح ان کے ساتھ ان کو بادشاہی کی باتیں کہتے رہے, کیسے مردوں کو زندہ کرتے رہے, کیسے بدروحوں کا نکالتے رہے, کیسے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی یسوع کے نام کے وسیلہ سے. یسوع کے نام کے وسیلہ سے شاگرد جو حکم دیتے تھے بدروحوں کو, وہ بدروہیں نکلے گی. یسوع کے نام کی پاور ہے یہ والی چیز. وہ جگہ جو ان کا آنکھوں دیکھا بیان تھا کہ کیسے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں, جب روح القدس نازل ہوگا تو وہ یہ والی چیز بتائیں گے کہ ہاں یسوع ہی تھا جو معجزات کرتا ہے, یسوع کے نام میں قدرت ہے, یسوع کے نام سے زندگیاں تبدیل ہوں گی. ایسے ہی آج جب روح القدس ہم پر نازل ہوتا ہے, ہمیں ہوتا ہے, تو ہمیں یہ قوت آ جاتی ہے کہ جیسے شاگردوں میں یہ قوت آئی, ان میں یہ قوت ہے, یہ قابلیت آ گئی کہ وہ جگہ جگہ جا کر کلام کی. انہوں نے یسوع مسیح کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دی, جانے دے دی. یہ کیسے, یہ کس قدرت کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ خدا پاک روح کی قدرت سے ہوا ہے. یسوع نے ان کو یہ قوت عطا کی. روح القدس تم پر نازل ہوگا. جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو انہوں نے جگہ جگہ جا کر کلام کی منادی کی اور بتایا کہ یسوع نے ان کی زندگیوں کو تبدیل ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے. ویسے ہی جب روح القدس, یہ ہمارا دعا کرنے کا زیادہ سے زیادہ کبھی کبھی دل کرتا ہے تو وہ کس کی قدرت ہوتی ہے؟ خدا پاک روح کہتا ہے. ہمارا گیت گانے کو دل کرتا ہے, وہ خدا پاک روح کا کام ہے. اور ہم یہ بائبل سیکھ کر ہمارا دل کرتا ہے, خدا ہمارے پاس کوئی روحانی شخص ہمارے ساتھ کبھی کبھی جوڑ دیتا ہے, یا پڑا شخص جوڑ دیتا ہے, جیسے ہم سب ادھر مل کے بیٹھ سیکھ رہے ہیں. یہ خدا پاک روح کا ہی کام ہے. خدا پاک روح موقع فراہم کرتا ہے کہ خدا پاک روح کہتا ہے کہ خدا پاک روح زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. ہم سب میں خدا پاک روح اگر ہے تو ہم بھی جا کر گلی گلی میں اپنے ہمسائے کی شروعات جیسے شاگردوں نے کی یروشلم میں, اپنے گھر سے شروعات کی نا, جس علاقے سے رہ گیا. ہم بھی اپنے علاقے میں سب سے پہلے اپنے گھر میں ہم نے چیک کرنا ہے کہ اگر کوئی غیر ایماندار ہے, یسوع پر ایمان نہیں رکھتا, اس کو کلام سکھانا ہے, اس کو دعا کرنی سکھانی ہے. اور اس کے بعد اور تمام یہودیہ, پھر وہ گھر سے باہر نکلے, شہر سے باہر نکلے, صوبہ میں گئے شاگرد. ان کو یہ خدا نے یسوع نے طریقہ بتایا تھا, پہلے تم نے گھر میں, پھر جو ہے صوبہ میں, مطلب گھر سے باہر نکلنا ہے. ہم نے پہلے اپنے گھر سے شروعات کرنی ہے, اس کے بعد اپنی گلی میں جانا ہے, محلے میں جانا ہے, اپنے ہمسائے والوں کو کلام کی منادی کرنی, یسوع کے بارے میں بتانے کہ کیسے یسوع نے ہماری زندگیوں کو تبدیل کیا, کیسے یسوع معجزات کرتا ہے. اپنی شخصی گواہی بھی ہم پیش کر سکتے ہیں کہ کیسے یسوع نے ہماری زندگی میں معجزات کیے ہیں. اور سامنے میں خدا آپ کو استعمال کرے گا جب یہ اپنے اندر پیشن رکھیں گے, یہ بوجھ رکھیں گے. خدا پاک روح کا یہ کام ہے, وہ آپ کے اندر بوجھ رکھتا ہے کہ تم جا دوسروں کو یسوع کے بارے میں